میرے محترم بھائیوں، جنوری سٹارٹ ہو گیا اور دسمبر کے جاتے ہی موسم ٹھنڈا ہو گیا، دھند عام ہو گئی، راتیں طویل ہو گئیں اور سرد ہواؤں نے چاروں طرف لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سخت سردی اور سردیوں میں ٹھٹھرتی راتیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے جسم پہ ٹھنڈ کو محفوظ کرنے کے لیے کپڑوں کا بیجا استعمال، پانی کی کمی، یہ وہ عام سے مسائل ہیں، عام سی باتیں ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ جیسے سردی آتی ہے ہم لوگ پانی پینا کم کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں خشکی آ جاتی ہے، سکری آ جاتی ہے۔ پانی کم پینے کی وجہ سے اکثر میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم خاص طور پہ سردیوں میں خشک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سر میں بھی سکری آنا شروع ہو جاتی ہے، خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں ایک ایسا بہترین تحفہ میرے محترم بھائی اور بہنوں دیسی گھی کی صورت میں، جو ان سارے مسائل کا ایک قدرتی علاج ہے۔ دیسی گھی جو کئی صدیوں سے ہمارے بزرگ استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی اس کو روٹی کے اوپر لگایا جاتا تھا، کبھی سالن میں ڈال کے کھانے کے ذائقے کو دوبالا کیا جاتا تھا، کبھی اس کو دودھ میں ابلتے دودھ میں ڈال کے رات کو گہری نیند کے مزے سے لیے جاتے تھے، اور کبھی جب ساگ پکتا تھا تو اس میں دیسی گھی ڈال کے اس کے کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ تھا۔ الغرض سردیوں میں دیسی گھی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ دیسی گھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بہترین معدنیات کے اعتبار سے، وائٹامنز کے اعتبار سے، اور جو قدرتی غذائیت ہے اس کے اعتبار سے بھرپور دیسی گھی، جس میں ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جو ہمارے جسم کو اور خاص طور پہ ہماری آنتوں کو اور خاص طور پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو قبض کے مسائل ہوتے ہیں اس کا ایک بہترین علاج ہے۔ اور ایسے بچے جو شیر خوار ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے بچے، بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں جو سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹے بچوں میں جو قبض ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، اپنے ایسے بچوں کو دیسی گھی دودھ میں، جب دودھ ابل رہا ہو تو اس میں ڈال کے اپنے بچوں کو پلاؤ۔ یہ نہ صرف قبض کا بہترین علاج ہے، بلکہ ایسے چھوٹے بچے جو دانت نکال رہے ہوں اور دانت نکالنے کی جو تکالیف ہوتی ہیں، جس میں بچہ اکثر میرے محترم بھائیوں لوز موشن کرتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، اس کا بہترین علاج دیسی گھی ہے۔ دودھ میں اس کو بوائل کر کے دیں گے میرے محترم بھائی اور بہنوں، دیسی گھی بچوں کے دانت نکالنے کے لیے، کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں دیسی گھی میں جو کیلشیم ہے، جو میگنیشیم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین گفٹ ہے، اور یہ بہت کم کوانٹٹی میں زیادہ سے زیادہ اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں۔ دیسی گھی میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیٹس رکھی ہیں وہ ہمارے پیٹ کو صاف کرنے میں اور ہمارے پیٹ کے اندر سے خاص طور پہ جو ایسے ایسڈز ہیں جو نقصان دیتے ہیں اس کو نکالنے میں ایک بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ تو خاص طور پہ وہ بچے جو دانت نکالتے ہیں، ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، ان کے لیے، اور ایسے بچے جن کے قبض ہو جاتی ہے ان کے لیے، اور سردیوں میں پانی کم پینے کی وجہ سے جو ہمارے جسم خشک ہو جاتے ہیں، ان خشکی کو دور کرنے کے لیے اگر ہم اپنے دودھ میں
اس دیسی گھی کا استعمال کریں، اگر ہم اپنے کھانوں میں دیسی گھی کا استعمال کریں، اگر ہم اپنی خشک روٹی کے اوپر اس دیسی گھی کو لگا کے کھائیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے بے شمار مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں، ہماری خشکی دور ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری سکن کے لیے دیسی گھی بہت زبردست ہے۔ دیسی گھی جو ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں خاص طور پہ سردیوں میں جو حلوہ جات بنائے جاتے ہیں، جو حلوے بنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، پیٹھے کا حلوہ، اور میرے محترم بھائی اور بہنیں ایسے تمام حلوہ جات اس میں دیسی گھی ڈال کے استعمال کرنا نہ صرف ہماری طاقت کو بڑھاتا ہے، قوت کو بڑھاتا ہے، بلکہ سردیوں کے اندر خاص طور پہ کیونکہ ہم اس وقت کیونکہ پیاس کی شدت بھی کم ہوتی ہے، بھوک کی شدت بھی کم ہوتی ہے، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کے لیے یہ دیسی گھی ایک بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں دیسی گھی میں جو موجود وائٹامنز اور معدنیات جو جسم میں جذب ہو کر ہمارے جسم کی جو امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، جو ہمارا امیون سسٹم بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے، میرے محترم بھائیوں ہماری امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے میں دیسی گھی ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ کیونکہ اس میں بنڈل آف وائٹامن اے ہوتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ جتنے بھی ہمارے وائٹامنز ہیں اور خاص طور پہ جو منرلز ہیں، یہ چیزیں ہمارے جسم کو نہ صرف مضبوط کرتی ہیں بلکہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک قوت رکھی ہے، جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، امیون سسٹم کہتے ہیں، اس کو بوسٹ اپ کرنے میں میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خاص طور پہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو موبائل استعمال کر کے کمپیوٹر کے اوپر جو لوگ بیجا کمپیوٹر کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسکرین ٹائم بہت بڑا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری آنکھیں ہیں، اس کے جو خاص طور پہ یہ جو لیکریمل گلینڈ ہے، یہ لیکریمل گلینڈ جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، جہاں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ موبائل یوز کر کے اور بہت زیادہ اسکرین ٹائم جن کا ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں ڈرائی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہونا، آنکھوں میں سوزش ہونا، میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کے لیے دیسی گھی ایک بہترین تحفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو نزلہ زکام خاص طور پہ سردیوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے دیسی گھی ایک بہترین دوائی ہے۔ اگر ہم اپنے دودھ میں 1 چمچ رات کو سونے سے پہلے دیسی گھی ڈال لیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں نہ صرف یہ نزلہ زکام بلکہ یہ جو نیند پرسکون لانے کے لیے واللہ ایک بہترین ٹونک کے طور پہ کام کرتا ہے۔ یہ یوں سمجھو ایک سلیپنگ پل ہے۔ آپ دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈالیں اور اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے پئیں، یہ آپ کے پیٹ کو بھی صاف کرے گا، آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے، آپ کی نیند کو بھی بڑا پرسکون بنائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو دیسی گھی ہے یہ ہمارے برین کو اور خاص طور پہ ہماری یادداشت کو بڑھانے میں بہت بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیسی گھی کے اندر، کیونکہ ہمارا جو برین ہے یہ پورے کا پورا یہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک فیٹ ہے، تو دیسی گھی اس برین کو تقویت دینے میں، طاقت دینے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں دیسی گھی نا سیم لائک یہ ایک بہترین اینٹی سیپٹک بھی ہے۔ یہ زخموں کو ٹھیک کرنے میں ہم نے اپنے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ جن کو زخم ہو جاتے ہیں، جن کو ایسے کٹ لگ جاتے ہیں، خشکی کی وجہ سے اسکن پھٹ جاتی ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ جو روٹی دیسی گھی کی کھاتے تھے وہ ہاتھوں پہ اور جسم پہ اور چہرے پہ اسی تیل کو، اسی دیسی گھی کو مل لیا کرتے تھے۔ اس سے اسکن کی شائن بڑھتی ہے، یہ خشکی کو ختم کرتا ہے، اور ایسے زخم میرے محترم بھائیوں، ایسی سویلنگ، ایسے ورم، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور الحمدللہ پہلے دودھ میں دیسی گھی ڈال کے یہ جو سوجن ہوتی تھی تو جو ہلدی دال چینی والا دودھ دیا جاتا تھا اس میں کہا جاتا تھا کہ اس میں دیسی گھی بھی ڈال کے دو، اور یہ ایک بہترین دوائی ہے۔
اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، دیسی گھی کے بے شمار فائدے ہیں آپ کے بالوں کی شائن کو بڑھانے کے لیے، بالوں کو چمکدار کرنے کے لیے، سر کی خشکی سکری کو ختم کرنے کے لیے دیسی گھی بہترین ایک دوائی ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بھینس ہے، ان کو بھی دیسی گھی کھلایا جاتا تھا، تو ان کی سکن کے اوپر ایسی شائن آ جاتی تھی جب ہم ان کو دیسی گھی کھلاتے تھے۔ تو دیسی گھی سردیوں کا ایک خاص تحفہ ہے، اور آج کل کیونکہ سخت سردی ہے تو اس سخت سردی میں خشکی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے بجائے ہم کو کریمیں یوز کریں، آپ روٹی کے اوپر دیسی گھی لگائیں اور وہی دیسی گھی ہاتھوں پہ لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ ملیں، اپنے چہرے پہ ملیں، اور یہ بہترین میرے محترم بھائی اور بہنوں خشکی کو دور کرنے کی ایک نیچرل ریمیڈی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی کریم یوز کرنے کی، کولڈ کریم یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیسی گھی کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین انعام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلز میں خاص طور پہ یہ جو ورم آنے کی وجہ سے، انفیکشن ہونے کی وجہ سے، یا سویلنگ ہونے کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے یہ جو پٹھے سردیوں میں کیونکہ کھنچ جاتے ہیں اور سردیوں میں پرانی دردیں باہر آ جاتی ہیں اور پرانی دردیں ری اپیئر ہو جاتی ہیں، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں ان پرانی دردوں کو ختم کرنے کے لیے ایک گلاس دودھ لیں، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا کے جب یہ دودھ ابل جائے تو میرے محترم بھائی اس میں 2 چمچ دیسی گھی ڈال کے یہ آپ لیں۔ یہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کرنے میں، دردوں کو ختم کرنے میں ایک بہترین اکسیر فارمولہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو دیسی گھی ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ کی طاقت کو بڑھاتا ہے، آپ کے جسم کو فربہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہترین آپ کے یہ جو میرے محترم بھائی اور بہنوں خاص طور پہ یہ جو گائے کا دیسی گھی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ ذہانت کو بڑھاتا ہے، یہ دماغ کو تیز کرتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اور بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں گائے کا دیسی گھی دینا چاہیے، اور جو بھینس کا دیسی گھی ہے وہ خاص طور پہ جو محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے مزدور جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ بھینس کا دیسی گھی دینا چاہیے، اور بچوں کو جو آپ نے دیسی گھی دینا ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں گائے کا دودھ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو دیسی گھی ہے آپ کے پیٹ کے جو زخم ہیں اس کے لیے بہت بہترین ہے، خاص طور پہ جو پیپٹیک السر ہے، جو السریٹیو کولائٹس ہے، یہ جو کانسٹیپیشن ہے، یہ جو فیسچولا ہے، یہ جو ہیمورائڈس ہیں، اس میں بھی دیسی گھی ایک بہترین دوائی کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اور بہنوں دیسی گھی سردیوں میں خاص طور پہ ہمیں لازمی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کیمیکل سے بنا ہوا جو دیسی گھی ہے اس سے اوائڈ کیا جائے، جو آرٹیفیشل طریقے سے تیار کیا گیا دیسی گھی ہے اس سے اوائڈ کیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ساری نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔